بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جی سر، اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کوئی معصوم مرتا ہے یا کوئی ظالم۔ اس نے اپنے راستے میں آنے والے ہر انسان کو نشانہ بنایا اور انڈر ورلڈ کا کنگ بن گیا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ ایام کو ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جس میں سے کنگ نکل کر اس کے لیے راستہ آسان کرنے والا تھا۔ ایک بار مجھے میری بیوی صحیح سلامت مل جائے، سب سے پہلے اسے اس دنیا سے دفع کروں گا۔ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں جو دوسروں کی زندگی کو زندگی ہی نہ سمجھتا ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس سر، دعا تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی مسز کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، ورنہ میں ان لوگوں کو جہنم کی سیر کروا دوں گا، لیکن بخشوں گا نہیں، کیونکہ اب تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں پہنچ پایا، کیونکہ میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ بخشوں گا میں تمہیں بھی نہیں۔ وہ اسے خطرناک تیوروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو آفیسر ہڑبڑا کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا، کیونکہ سامنے سے ایک 55 سے 60 سال کا آدمی نکل کر ایک گاڑی کی طرف جا رہا تھا، اور انہیں یقین تھا وہ کنگ ہی ہے۔ وہ کہاں جا رہا تھا یہ تو وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے، لیکن یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا، یہ فیصلہ ایام سکندر نے کر لیا تھا۔ ان کے پیچھے ہی فاصلے پر اور گاڑی ابھی آ رہی تھی، کیونکہ اتنے خطرناک مجرم کو آسانی سے چھوڑنے کا ان کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ لڑکی زندہ تو ہے نا، دیکھ کر آؤ، کہیں مرا تو نہیں گئی۔ اگر مر گئی نا تو میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کنگ کی کمزوری ہے، میں کنگ کو اس کے لیے ترستے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو حاصل کرنا کنگ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کتنی کوشش کی اس نے اس لڑکی کے خاطر، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ پہلے میں کنگ سے اپنے سارے مطالبات پورے کرواؤں گا اور پھر اس لڑکی کو کنگ کے سامنے ختم کروں گا۔ وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا آدمی اس کے حکم پر ہیر کو دیکھنے چلا گیا۔ جی سر، وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سر وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کنگ کا دل اس پری پر یوں ہی نہیں آیا۔ اس کا آدمی اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، تو تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسے سختی سے گھورتے ہوئے بولا، کچھ نہیں سر، میں تو بس ایسے ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ اس بارے میں سوچیں تو بکواس بند کرو۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ میرے سامنے ایسی بھی کوئی بات کی تو اپنے گھر میں میری بچی ہے۔ جب انسان گناہ کے راستے میں جاتا ہے تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کل کو یہی گناہ اس کے گلے پڑ سکتا ہے۔ ہاں، میں ہر غلط کام کر سکتا ہوں، لیکن کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں، اور اس لڑکی کو میں یہاں صرف اور صرف کنگ کی کمزوری بنا کر لایا ہوں۔ اور یہ مت بھولو کہ تم لوگوں کا لنک کہیں نہ کہیں خاندان قاسمی سے جڑتا ہے، اور خود سے جڑے ہر آدمی کی خبر رکھتا ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپ سا گیا۔ یہ بات کیسے بھول گیا تھا کہ جرم کی دنیا کا بادشاہ ہر وقت انہیں اپنی نگاہ کے حصار میں رکھتا ہے۔ خود سے جڑے ایک ایک آدمی پر وہ چیل کی نگاہ رکھتا ہے، اور جرم کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک ایک انسان اس نام سے بہت اچھے سے واقف تھا، کیونکہ وہ سامنے والے کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ سامنے والے نے جو کام کیا ہے وہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کی زبان سے زیادہ اس کی پستول باتیں کرتی تھی، اور جب خاندان قاسمی کی پستول باتیں کرتی تھی تب سب لوگوں کے دل حلق میں اٹک جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ کنگ بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس طرف سے رش تو بہت ہوتا تھا، لیکن بیچ کی طرف بہت کم لوگ جاتے تھے، کیونکہ اس طرف زیادہ تر کارخانے تھے یا پھر ایسے بڑے بڑے ہال جہاں پر سامان رکھا جاتا تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ ایسی جگہوں پر اس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ آج تک تو ان جگہوں پر صرف ضرورت کا سامان ہی رکھا جاتا تھا، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ ایسے کام ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں شک کم سے کم ہو۔ وہ لوگ کنگ کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ اس بات کا بھی دھیان رکھ رہے تھے کہ کنگ کو ان پر بالکل بھی شک نہ ہو، کیونکہ ان کی ایک غلط حرکت ہیر کو خطرے میں ڈال سکتی تھی، اور ایام ہیر پر کسی طرح کا کوئی خطرہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
کہاں ہے میری امانت؟ مجھے وہ چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ بتاؤ کیا قیمت لگائی ہے تم نے میری خواہش کی؟ کنگ وہاں اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے آدمی سے بولا تھا، جو آج سے پہلے کبھی اتنا اکڑ کر اس کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن آج وہ کنگ سے زیادہ پاورفل تھا۔ کنگ کی کمزوری اس کے پاس تھی۔ ارے تم تو یہی چلے آئے کنگ، تھوڑی دیر میں تمہاری امانت کو ہم تمہارے اڈے پر لے کر پہنچ جانے والے تھے، لیکن تمہیں تو ضرورت سے زیادہ ہی جلدی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم تمہاری امانت کو تمہارے حوالے کر ہی دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑے لین دین کی باتیں ہو جائیں۔ آخر تمہاری ضد، تمہاری امانت، تمہارا جنون، تمہاری کمزوری وہ لڑکی ہے جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ بکواس بند کرو اور اپنی قیمت بتاؤ۔ بتاؤ کیا قیمت لگائی ہے تم نے میری خواہش کی؟ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس لڑکی کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ اور اس سے کہتے ہوئے جلد بازی میں وہ بولا تھا، کیونکہ وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کو تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ بلا چکا تھا اور اس میں وہ ہیر کو یہاں سے لے کر دبئی جانے والا تھا۔ وہ ایام کو بعد میں سبق سکھانے والا تھا، پہلے اس آدمی کو اس کے انجام تک پہنچانا ضروری تھا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے کر آؤ اور تم یہاں بیٹھو کہ ہم تھوڑی مزید باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا اپنے آدمی کو بھیج چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے پرسکون انداز میں بیٹھتا اس کے مطالبے کا انتظار کرنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لا رہے تھے، جبکہ کنگ سامنے دروازے میں سے اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی اتنے قریب سے دیکھ پائے گا، یہ تو اس کی حسرت ہی تھی جو آج اس آدمی کی وجہ سے پوری ہو گئی تھی۔ اسے ایک بار یہ لڑکی مل جائے، اس کے بعد وہ اپنے راستے میں آئے سارے دشمنوں کو اپنے انداز میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس شخص کو زندہ چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا جو اس کی کمزوری کو اس طرح سے استعمال کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور اس کی زندگی کی آخری رات کا فیصلہ کنگ نے کیا تھا۔ کنگ کا دھیان اب سامنے اس لڑکی کی طرف تھا جو دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے حیرانگی سے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں شناسائی سی اتر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کنگ اپنی طرف اس کے اٹھتے قدم سمجھ نہیں پایا تھا، جب اچانک وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب آئے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن اس کے اگلے الفاظ نے کنگ کو ایک ساتھ 1000 موت مارا تھا۔ ابو، ابو آپ کہاں تھے؟ آپ مجھے بچانے کے لیے آئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں ابو، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا، دیکھیں ان لوگوں نے میری کیا حالت کر دی ہے۔ ابو آپ اس طرح حیرانگی سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو پہچان نہیں رہے؟ مجھے دیکھیں، میں آپ کی بیٹی ہیر، جسے آپ اتنا سا چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کے سینے سے لگی تھی جو اس کے منہ سے یہ سارے الفاظ سننے کے بعد جیسے دنیا میں رہا ہی نہیں تھا۔ اس کے اوپر آسمان آ گرا تھا، زمین جیسے قدموں تلے سے پھٹ کر نکلی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ یہ لفظ سننے سے پہلے وہ بہرا ہو جائے یا اسے موت آ جائے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ اسے دلاسا دینے کے لیے بھی نہ اٹھ سکے تھے۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم اپنی بیٹی کو؟ وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ کنگ نے بس ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور پھر جیسے وہ اس انسان کے آدھے ادھورے فکرے کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کی نگاہ شرمندگی سے جھک سی گئی تھی، جبکہ ہیر اس کے ساتھ لگی اس کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا باپ یہاں کیسے آیا تھا؟ وہ تو 12 سال پہلے ہی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو بس اس کی تصویر سے ہی واقف تھی، اور آج اتنے سالوں کے بعد اس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ غریبی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ اکثر اس کی ماں سے کہتا تھا کہ مجھے ایک دفعہ کسی دوسرے ملک جانے دو، میں اپنے دونوں بچوں کو بہت اچھی زندگی دوں گا، لیکن اس کی ماں نے ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا۔
لیکن راشد کو بہت کچھ چاہیے تھا۔ وہ غربت میں ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ ایک دن چلا جائے گا، اور پھر ایک دن وہ سچ مچ میں ہی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور آج 12 سال کے بعد وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن نظریں جھکائے ہوئے۔ ابو، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہمدردی میں ایک بار پھر سے اس کے پاس آ کر اسے اپنے زخم دکھانے لگی تھی۔ ارے، تم اسے دکھا رہی ہو اپنے زخم، اسے جو خود تمہیں اپنے بستر پر لانا چاہتا تھا؟ کیا تم اسے پہچانی نہیں؟ یہ کوئی اور نہیں، کنگ ہے، تمہارے حسن کا شیدائی، جو تمہیں اپنے منظور نظر بنانے کا خواہشمند تھا۔ اس آدمی نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈالا تھا۔ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، وہ چیخ اٹھا تھا، اور پھر اچانک اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ زندگی اسے ایک ایسے مقام پر لے آئے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے سارے گناہوں کی سزا ایک لمحے میں مل گئی تھی۔ جس بیٹی کے لیے وہ اتنے سالوں سے تڑپا تھا، آج وہ اس سے ملی بھی تھی تو کس روپ میں؟ ہاں ہاں، میں خاموش ہو جاؤں؟ کیوں، تمہیں شرم آ رہی ہے اپنی بیٹی کے سامنے اپنے کرتوت سنتے ہوئے، یا پھر سوچتے ہوئے کہ جسے تم اپنے بستر پر لانا چاہتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا خون ہے؟ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص وہی تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی، جو اس کی عزت کا دشمن تھا۔ وہ باپ تھا اس کا، اور اس کے باپ نے اس کے بارے میں ایسا سوچا تھا۔ وہ لمحے میں ہی اس سے دور جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی تھوڑی دیر پہلے کی خوشی دم توڑ چکی تھی۔ اس کا دل اس شخص کی شکل تک دیکھنے کا روادات نہ ہوا تھا۔ آج سے 12 سال پہلے اس کا باپ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ کاش یہ دن اس کی زندگی میں نہ آتا، کاش اس کا باپ واپس کبھی نہ آتا۔ کیا آپ ہیں وہ انسان جو میرے ساتھ؟ وہ اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ دکھ اور تکلیف کی شدت ایسی اٹھی تھی کہ اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ ہیر بیٹا، میری بات تو سنو، میں نہیں جانتا تھا۔ وہ شرم سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، نام مت لیجیے گا میرا اپنی زبان سے۔ میں کچھ نہیں لگتی ہوں آپ کی، بلکہ میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں، کیونکہ میرے بابا نہیں ہو سکتے آپ۔ اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا انسان میرا باپ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج تک سوچتی رہی کہ میرا باپ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ کاش وہ سچ میں نہ ہوتا تو مجھے کبھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ میرے باپ ہیں، میں بیٹی ہوں آپ کی۔ اتنے سالوں سے میں یہ سوچتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کبھی میرے پاس لوٹ کر کیوں نہیں آیا؟ شاید اللہ پاک نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے، شاید وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، ورنہ اسے کبھی تو ہماری یاد آتی۔ لیکن آج میں شدت سے دعا مانگتی ہوں، کاش یہ بات سچ ہو جاتی، کاش آپ کبھی واپس نہیں آتے۔ نفرت مجھے آپ سے انتہائی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ راشد نے تڑپ کر اس کے قریب آنا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دوسری طرف کھڑے آدمی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی کن پٹی پر اپنی بندوق رکھ دی۔ پلیز میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ تم جو کہو گے میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بیٹی کو کچھ بھی مت کرنا۔ میری بیٹی بے قصور ہے، اس تمام معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھوڑ دو اسے، کنگ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا، جو اس کی منتیں کر رہا تھا تاکہ وہ اس کی بیٹی کو چھوڑ دے۔ باپ کے دل میں سے بیٹی کے لیے محبت جاگ آئی تھی۔ اچھی بات ہے، جب تمہاری بیٹی پر آئی تو میں اسے چھوڑ دوں، اور ایسے کتنی بیٹیوں کو تم لوٹتے آئے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں چاہے کتنا بھی ناکام کیوں نہ ہو جاؤں اس مقام پر کبھی نہیں آؤں گا، کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کی بہن بیٹی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور تم وہ بے غیرت انسان ہو جس کی غلیظ نگاہ اپنی ہی بیٹی پر تھی۔ تمہاری تو اپنی ہی بیٹی کے لیے اتنی گھٹیا سوچ، اتنی گری ہوئی سوچ تھی، تمہاری اپنی بیٹی کو لے کر یہ سوچتے تھے تم، اور اب تمہارے دل میں اب اس کے لیے محبت جاگ رہی ہے۔ ڈوب کر مر جاؤ کہیں، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی کہہ سکو۔ پہلے شاید میں اس لڑکی کو چھوڑ دیتا، لیکن اب تو یہ لڑکی ضرور مرے گی، کیونکہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ جتنے گناہ تم نے کیے ہیں نا،
اس کی سزا یہی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھو گے۔ تم نے مجھ سے میرا مقام چھینا ہے، کنگ نے میرے ہی آدمیوں کو میرے خلاف کر دیا، تم نے میرے خلاف سازش رچی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور آج سب کا بدلہ میں ایک ہی بار میں لے لوں گا، تمہاری بیٹی کو ختم کر کے۔ آج تک تم نے کتنوں کی بیٹیوں کی عزت کو روندا ہے، کتنوں کو تباہ کیا ہے، لیکن آج اللہ نے تمہیں یہ مقام دکھا کر تم سے تمہارے سارے گناہوں کا حساب لے لیا، اور آج اسے مار کر میں تم سے بدلہ لوں گا۔ وہ اس کی کن پٹی پر بندوق رکھے ہوئے بول رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ پستول نیچے کرو تم۔ ایام اس کی طرف گن کیے کھڑا تھا جبکہ ہیر کی کن پٹی پر اس کی پستول کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی حرکت ہیر کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر سکتی تھی۔ ارے ارے ایام، سکندر آ گئی تم، اس سے ملو، یہ تمہارا سسر ہے، ہاں 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 ہاں، تمہاری بیوی کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو اپنے بستر پر لانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو مرے گی اور اسے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ آگے مت آؤ، تم دور رہو ورنہ تمہاری بیوی میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اس کے آگے آنے پر وہ دھمکانے والے انداز میں بولا تھا۔ اس نے ہیر کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں شرمندگی تھی، شاید اپنے باپ کا یہ روپ وہ ایام کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر نہیں تھا بلکہ صرف تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ خود شاکڈ ہو گیا تھا کہ کنگ اس کی بیوی کا باپ نکلے گا، اتنا گھٹیا شخص تھا وہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہیر کا باپ ہوتا؟ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ ایسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت ورنہ پچھتاؤ گے تم، ایام نے کھلے لفظوں میں اسے دھمکی دی تھی جبکہ وہ اس کی دھمکی پر کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ ایام سکندر، یہ تمہاری سیاست نہیں ہے، یہ میرا کنگڈم ہے، یہاں تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، وہ دعوے سے بولا۔ یہ پستول زمین پر رکھو اور اس آدمی کو بھی کہو کوئی ہوشیاری نہ کرے، تم دونوں پستول زمین پر رکھ دو، وہ ان دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایام نے سلنڈر کرتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھایا اور زمین کی طرف بیٹھ کر پسٹل زمین پر رکھنے لگا تھا۔ وہ ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا جب ایام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول پھینکتے ہوئے اس کے سر پر دے ماری۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ہیر کو دھکا دے چکا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے ہیر کو تھام کر اپنے بے حد قریب کر لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پولیس والے کو اشارہ کرتے ہوئے ہیر سے کہنے لگا تھا جب غصے سے وہ آدمی اس کی طرف مڑا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول سے اس پر فائر کر دیا۔ اچانک گولی چلی تھی اور وہ کنگ کے سینے کے آر پار ہو گئی تھی۔ اس آدمی کا ارادہ ہیر کو مارنے کا تھا لیکن اچانک کنگ کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے گولی اسے لگ گئی تھی، جبکہ اچانک اندر داخل ہوتے پولیس والوں نے حملہ کرتے ہوئے اس جگہ پر موجود سارے لڑکوں کو پکڑ لیا تھا اور اب یہ خطرناک ترین مجرم بھی ان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ وہ جو اپنے باپ کو اس روپ میں دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگی تھی، لمحے میں اسے زمین پر لہو لہان ہوتے دیکھا، اس کے دل میں درد سا جگا تھا۔ وہ باپ تھا اس کا اور وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ زندگی میں ایک بار اپنے باپ سے ملے، لیکن وہ اس سے اس مقام پر اس طرح سے ملے گا یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ آدمی اتنے پولیس والوں کو ایک ساتھ یہاں دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان کے سارے ایریا پر پولیس ریڈ ڈال دی گئی ہے، سب لوگ وہیں رک جاؤ، کسی طرح کی کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں پر پرندہ بھی میری مرضی کے بنا پر نہیں پر مار سکتا۔ کنگ کا تو کام تمام ہو گیا لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تم لوگوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ کنگ تو اپنی موت مر گیا لیکن تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی پستول سے سب کو ڈرانے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ہی پولیس والے پر گولی بھی چلا دی، اور اب اس کی پستول کا رخ ہیر کی جانب تھا، وہ کبھی بھی گولی چلا سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں اسے چھوڑ دوں گا؟ کنگ مر گیا، آخر جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ تو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس نے میرا مقام چھینا ہے، میرا عہدہ چھینا ہے اور میں اس سے تبھی اپنا انتقام پورا کروں گا جب اس کی بیٹی میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ وہ ہیر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ سوچو مت، گولی چلا دو، تمہیں اسے مار دینا چاہیے، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہے۔ ایام پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس آدمی نے حیرانگی سے ایام کو دیکھا جو
جبکہ ہیر بھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے مجھے کیا دیکھ رہے ہو، مار دو اس کو، یہ کنگ کی بیٹی ہے اور کنگ کی بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کنگ نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا ہے تو تمہیں بھی اسا زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ مت بھولنا کہ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ وہ بڑے سکون سے کہتے ہوئے پیچھے رکھے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ جو ہیر کو گولی مارنے والا تھا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ میرے پاس ہے، ابھی تو بتایا۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم دوسروں کی کمزوری کا استعمال کرتے ہو لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے، ایک کمزوری ہے جس کا کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگا صرف پولیس کے سہارے بیٹھا ہوں یا صرف یہ دیکھتا رہوں گا کہ پولیس کب ایکشن لیتی ہے؟ نہیں، میں اپنے آپ کو ہر جگہ آزماتا ہوں۔ مجھے یہ جاننے کا شوق ہے کہ میرے دشمن کی کیا کمزوری ہو سکتی ہے، وہ کہاں پر آ کر ہارتا ہے۔ تم نے کنگ کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے اس کی کمزوری کا استعمال کیا، تو تم یہ کیسے بھول گئے کہ تمہارے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے میں بھی تمہاری کمزوری کا استعمال کر سکتا ہوں؟ کنگ کو اس مقام پر لا کر تم نے اسے مرنے کی خواہش کرنے پر مجبور کر دیا، تو ذرا سوچو، جب تمہاری بیٹی تمہیں اس مقام پر دیکھے گی تو خوشی تو اسے بھی نہیں ہوگی۔ وہ بہت سکون سے بات کر رہا تھا جبکہ سامنے کھڑے آدمی کا سکون غرق ہو چکا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہیں؟ گرفتار کیجئے اسے۔ پولیس والا جو اب تک ایام کے دماغ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے اچانک کہنے پر اہلکاروں کو اشارہ کر چکا تھا۔ وہ تو اتنے وقت سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایام سکندر وہ کر رہا ہے جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ ایام سکندر ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہا ہے، لیکن وہ تو اپنا ہی گیم کھیل رہا تھا۔ اس نے کب، کیسے، کیوں کنگ کے دشمن کے بارے میں سب کچھ پتہ لگایا تھا اور کب اس کی بیٹی کو اغوا کیا تھا، اس سب کی تو انہیں خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی موت کے ڈر سے اس آدمی نے کسی طرح کی کوئی ہوشیاری نہ دکھائی تھی اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت یہی اس کے لیے بہترین تھا۔ سر، آپ نے کنگ کے دشمن کی بیٹی کو کب اغوا کیا اور وہ اس وقت کہاں ہے اور کب تک آپ اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کا تعلق بھی جرم کی دنیا سے ہے کیا؟ کون سی بیٹی؟ اور میں کسی کی بہن بیٹی کو کیوں اغوا کروں گا؟ میرا دماغ خراب ہے۔ میں تو صرف اسے دھمکا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگایا تھا۔ وہ تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ آدمی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا گھٹیا گرا ہوا انسان ہوں کہ کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کر لوں گا؟ وہ ہیر کو اپنے ساتھ لگائے اسے بتا رہا تھا، جبکہ پولیس اہلکار اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ کنگ تو اپنی موت مر چکا تھا، لیکن اس کا دشمن بھی پولیس کے ہاتھ چڑھ چکا تھا۔ نہ صرف اس نے کنگ کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارا تھا، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے گناہوں میں شامل تھا، اور اب وقت آ گیا تھا اسے اس کے گناہوں کی سزا ملنی تھی۔ یہ سچ تھا، ایام نے اس کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا تھا کیونکہ وہ خود بھی ایک بیٹی کا باپ تھا۔ کسی دوسرے کی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی اس کے لیے گناہ تھا۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کیا اور ایام ہیر کو اپنے سینے سے لگائے باہر نکلنے لگا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے ہونٹوں پر خون دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ سر پر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی جبکہ ہاتھوں پر بھی جگہ جگہ خون جمع ہوا تھا۔ کیا اس آدمی نے تمہیں مارا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ ہیر نے کچھ کہے بنا اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، لیکن ایام تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس کا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصے سے سرخی اتر آئی تھی۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ ہیر بھی پریشانی سے اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ ایام نے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اچانک ہی اس آدمی کو اس کے بالوں سے تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا اور اگلے ہی لمحے بندوق اس کے منہ میں ڈال کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی آواز گونجی تھی، جبکہ سب پولیس اہلکار حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ہرگز امید نہ تھی کہ ایام اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھائے گا، لیکن اس کی وجہ سے اس کی ہیر اتنی تکلیف میں رہی تھی تو کیوں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا؟ اس نے اس کی ہیر کو اتنی تکلیف دی تھی، اسے اتنی چوٹیں پہنچائی تھی۔ پچھلے 8-9 گھنٹے سے وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ہیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ لیکن اس نے اس کی کیا حالت کر دی تھی، اور اپنی ہیر کی اس حالت کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنی ہیر کو اس حال میں پہنچانے والوں کو معاف کر سکتا تھا۔ سر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سر، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
آپ کو اندازہ بھی ہے یہ کتنا خطرناک مجرم تھا؟ اتنی آسانی سے ہم نے اسے گرفتار کیا تھا اور آپ نے اسے مار دیا۔ ہمیں سرکار کو جواب دینا پڑتا ہے سر، ہمیں ایک ایک لفظ کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے وہاں خبر کر دی تھی کہ یہ خطرناک مجرم ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے اور آپ نے اسے مار دیا۔ سر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اسے سزا قانون دینے والا تھا۔ پولیس والا پریشانی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ لیکن ایام کو پرواہ نہ تھی، اس نے میری ہیر کو تکلیف پہنچائی تھی، اسے زخم دیا تھا، تو میں کیسے اسے بخش دیتا؟ اس کی سزا تو میرے ہاتھوں ہی لکھی تھی، اس نے میرے ہاتھ ہی مرنا تھا۔ تم لوگوں نے اس کیس میں کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو کیا ہے وہ میں نے کیا ہے، اور اگر تمہارا قانون مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں جواب دے دوں گا، ہاں، لیکن یاد رکھنا ایام سکندر کسی کا جواب دے نہیں۔ وہ پستول کو سامنے کھڑے اہلکار کی طرف پھینکتے ہوئے واپس ہیر کی طرف آیا تھا، جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پولیس والے اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے خاموشی سے لاش اٹھا کر وہاں سے نکلنے لگے تھے۔ ایام سکندر سیاست کا جانا مانا نام تھا، اس کے خلاف ایکشن لینا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، اور ویسے بھی پولیس والوں کی جیبیں ان سیاستدانوں کی وجہ سے بھری ہوتی ہیں، اسی لیے یہ کیس خاموشی سے یہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ وہ اسے واپس لے کر آیا تھا، گھر آیا تھا، جہاں نہ جانے کب سے روحی بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کے پاس جانا تھا، اسے ہگی کرنی تھی، لیکن اس کی ماما جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو اس کی ماما یہاں نہیں تھی، اور تب سے اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ تانیہ نے اسے خاموش کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے ہیر کے علاوہ اور کون سنبھال سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تو ہیر نے اپنا ہر درد بھلا کر زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماما روحی نے آپ کو بہت سارا مس کیا، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ روحی آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لگی اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ بھلا کیا جانتی تھی کہ اس کی ماں پر کون سی مصیبت ٹوٹی تھی؟ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے وہ اپنے دل کو سکون دیتی رہی تھی۔ ایام نے تھوڑی دیر پہلے اس کے بھائی کو فون کیا تھا اور کہا تھا پولیس کو ایک لاش ملی ہے، اور پولیس کو شک ہے کہ یہ لاش ان کے باپ کی ہے۔ ہیر نے اسے پہچان لیا ہے اور اس کی آخری رسومات کے لیے اسے پاکستان آنا ہوگا۔ اس نے پریشانی سے اپنے باپ کی موت کا سن کر اسے بتایا کہ اس کا کفیل اسے پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایام نے ہمدان سے بات کر کے اسے پاکستان بلوانے کی اجازت لے لی تھی، لیکن اس نے اسے صرف 3 دن کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اکیلا جائے گا، کیونکہ وہ اس پر یقین نہیں کر سکتا کہ وہ کہیں اس کے ساتھ فراڈ کر کے پاکستان میں کہیں غائب نہ ہو جائے۔ پچھلے کچھ وقت سے رحیم بہت بری زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ ہمدان اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہمدان کی دونوں بیویاں پہلے سے طلاق یافتہ تھیں، اور ان دونوں سے شادی کر کے اس نے ان دونوں کو مکمل حقوق دیے تھے، اور ہیر کو دیکھ کر بھی اسے یہی لگا تھا کہ وہ بھی ایک دکھوں کی ماری ہوئی لڑکی ہے، اسے بھی اپنے نکاح میں لے کر اسے ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ سب رحیم کا فراڈ تھا جسے اس کی سزا مل رہی تھی۔ آج کل رحیم کی بیوی ہمدان کی دونوں بیویوں کے آگے ملازمہ کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، جبکہ اس نے رحیم کو اگلے 10 سال تک پاکستان نہ جانے کے لیے کہا تھا۔ جب تک اس کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے تب تک وہ پاکستان نہیں جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایام کے کہنے پر 3 دن کی چھٹی اسے دے دی تھی۔ 3 سال بعد روحی جانو، آپ کے بال بن گئے ہیں، جاؤ اپنے ٹوئیٹی کو پکڑ کر لاؤ جلدی سے تاکہ میں اس کے بال بنا دوں۔ وہ روحی کے لمبے لمبے بالوں کی 2 پونیاں بناتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد ان کی سالگرہ آنے والی تھی، جس کے لیے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں شاپنگ کے لیے نکلنا تھا، اور اس کی چھوٹی بیٹی یعنی روحی کی ٹوئیٹی اس کے ہاتھ میں ہی نہیں چڑھ رہی تھی۔ جی ماما جانی، میں ابھی لے کر آتی ہوں، اور اگر نہیں آئی نا تو میں خود اس کی بنا دوں گی بال، وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ برش اس کے ہاتھ میں پکڑاتی خود کمرے میں چلی گئی تھی تیار ہونے کے لیے، کیونکہ روحی کا ارادہ اب اس کے نخرے اٹھانے کا تھا، لیکن وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ روحی اور اس کی چھوٹی بہن کی دوستی
کمال کی تھی۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی روحی نے اپنے ٹویٹی کو چھوڑ کر اس کا ہی نام ٹویٹی رکھ دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنی باتیں پوری کروانے کے لیے آج بھی وہ اپنی ٹویٹی کو اپنے باپ کے آگے پیش کر دیتی تھی رشوت کے طور پر، اور بعد میں دونوں مل کر باپ کو خوب تنگ کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی ان دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی۔ ایام کے لیے تو وہ دونوں ہی اس کی جان تھی، لیکن ہیر کے لیے اس کی پہلی ترجیح روحی ہی تھی اور اسی نے رہنا تھا۔ پہلی بیٹی روحی ہی تھی اور اسی نے رہنا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے بہت چاہتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ضدی اور شرارتی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ اس سے ہلکی پھلکی ڈانٹ اور مار بھی کھا لیتی تھی، لیکن روحی تھی نا، اس کی ماں اسے بچانے کے لیے۔ روحی جتنی صابر شاکر بچی تھی، اس کی چھوٹی بیٹی اتنی ہی پٹاخہ تھی جو ہر وقت اس کے ناک پر دم کیے رکھتی تھی، اور پھر روحی اسے کچھ کہنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ہیر کم از کم ایک دفعہ تو اپنے بابا کی قبر پر جا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ کسی مرے ہوئے انسان کے لیے دل میں اتنی سختی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ ہر جمعرات کو اس سے یہی ساری باتیں کرتا تھا، لیکن ہیر کا دل نہ پگھلتا تھا۔ وہ آج بھی اپنے باپ کا وہ روپ نہیں بھول پائی جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کا دل اتنا وسیع نہ تھا کہ اپنے باپ کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دے۔ بے شک کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے دل میں نفرت یا شکوہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہیر اپنے دل میں کبھی بھی اس شخص کو دوبارہ وہ مقام نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا باپ اس کے لیے تبھی مر گیا تھا جب وہ اسے چھوڑ کر بچپن میں گیا تھا۔ ایام، میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کیا کرے۔ آپ بار بار کیوں کرتے ہیں ایسی بات؟ پلیز آئندہ آپ مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ یہ تیسرا سال تھا راشد کے انتقال کو۔ اس کی دونوں بیٹیاں ہر ہفتے اپنے نانا کی قبر پر جاتی تھیں، لیکن اس نے کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ ارادہ رکھتی تھی۔ ایام اسے 3 سال سے سمجھا کر تھک چکا تھا اور اس کی نہ ہاں میں آج بھی نہ بدلی تھی۔ وہ رات گئے گھر واپس آیا تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کے کمرے کی طرف آیا تھا جہاں وہ دونوں مزے سے سو رہی تھیں اور ان کے بیچ میں ہیر۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کا بھرپور منظر دیکھتا، اپنی دونوں بیٹیوں کو جی بھر کر پیار کرتا، ہیر کو جگانے لگا تھا۔ کیا تکلیف ہے، آرام سے جا کر سو جائیں۔ رات دیر سے گھر آنے والوں سے ہم بات نہیں کرتے، وہ چہرہ پھیر کر بولی۔ سوری جان، تمہیں پتہ ہے نا کام بڑھ گیا ہے، مجبوری تھی، اس نے منانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں تو جا کر اپنا کام کرے، ہمیں کیوں اس طرح تنگ کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی ہمارے بیڈ پر آپ کی جگہ نہیں نکلتی، یہاں سے چلے جائیں۔ وہ بالکل ہاتھ آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ بھی ایام سکندر تھا جو آسانی سے اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جانے من، اگر آپ کی بیڈ پر جگہ نہیں ہے تو کیا ہوا، باہر والے بیڈ پر دیکھیں، بہت جگہ ہے۔ اس کا رومانٹک موڈ آن ہو گیا تھا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں اور ابھی بات نہیں کرنے والی۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھونے لگا جب وہ ناراضگی سے بولی، سوری جان، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کل ہم ڈنر پر لازمی جائیں گے۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے وہ وعدہ کرنے لگا۔ الیکشن کے دنوں میں تو وہ اکثر لیٹ ہو جاتا تھا، جس کے بعد اسے ہیر کی ناراضگی سہنی پڑتی تھی۔ جی نہیں، مجھے آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں رہا۔ وہ اب بھی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ ایام اب پوری طرح سے اس پر قابض ہو چکا تھا۔ اچھا چلو یار، میری باتوں پر نہیں، میرے پیار پر اعتبار کرو، میں صبح ہر حال میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے میں کل ہر حال میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے لائٹ آف کر چکا تھا، اور اب ہیر کی میٹھی میٹھی سی ناراضگی ایام کو مزید مدہوش کرنے کے لیے کافی تھی، جبکہ ان کی یہ چھوٹی سی زندگی اسی طرح ہنستے مسکراتے خوشیاں سمیٹتے گزر رہی تھی۔ یہ ناول یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔